کی دنیا میں معنی کی دنیا معنی میں جہان معنی میں کوئی چیز نزدیک اور دور نہیں ہے، ہر چیز نزدیک ہے۔ معنی کی دنیا دنیائے تجرد ہے، روحانیات کی دنیا تجرد کی دنیا ہے۔ مجرد دنیا میں، تجرد کی دنیا میں ایبسٹریکٹ ریئلٹی کے ساتھ ڈائمنشنز کا تصور نہیں ہے۔ دوری اور نزدیکی جیسے مادی دنیا میں ہے، اس مادی دنیا میں جو دوری اور نزدیکی ہے، یہ دوری اور نزدیکی معنوی دنیا میں نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں نہیں ہیں بھئی اس مادی دنیا میں، توجہ رکھیے گا، اس مادی دنیا میں اور روحانی دنیا میں، نورانی دنیا میں بہت سی چیزوں میں فرق ہے۔ خواتین بھی تشریف لاتی ہیں تفسیر کا درس سننے کے لیے، اور ایک سوال برابر ہوتا ہے خواتین کی طرف سے کہ صاحب یہ کون سا انصاف ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے حوروں کا وعدہ کیا گیا ہے اور خواتین کے لیے کیا اہتمام ہے؟ زیادہ تر لفظ حور آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی مادی دنیا اور معنوی دنیا کے فرق کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہے۔ اور عربی لغت کا اگر مشاہدہ کر لیں تو دونوں مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ عربی زبان اور عربی لغت میں بعض الفاظ ایسے ہیں، احور، احور کہتے ہیں ایک ایسے مرد کو جو بڑی آنکھوں والا خوبصورت مرد ہو، اسے کہتے ہیں احور، اور حورا اس کے مقابلے میں کہتے ہیں اس عورت کو جو بڑی بڑی آنکھوں والی اور خوبصورت حسین عورت ہو، اسے کہتے ہیں حورا۔ احور بڑی آنکھوں والا مرد، حورا بڑی آنکھوں والی عورت، دونوں کی جمع حور ہے۔ احور کی جمع بھی حور ہے، حورا کی جمع بھی حور ہے۔ توجہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ احور کی جمع بھی حور ہے، حورا کی جمع بھی حور ہے۔ اچھا، تو اس کے معنی ہے کہ اگر واقعاً جنس کا فرق وہاں بھی ہوا، وہاں بھی میل فیمیل کا فرق ہوا، تو اس لفظ حور میں دونوں شامل ہیں۔ لیکن دوسری حقیقت یہ ہے کہ عالم معنویت میں، روحانیات میں، روح کی دنیا میں کوئی مؤنث مذکر نہیں ہوتا، یہ عالم جسم کی بات ہے، یہ اس دنیا کی بات ہے، یہ مادی دنیا کی بات ہے، یہ جسمانی دنیا کی بات ہے جہاں مؤنث و مذکر کا فرق ہے۔ وہاں روحانیات کی دنیا میں، معنویات کی دنیا میں مؤنث و مذکر کا فرق نہیں ہے۔ جس طرح عالم تجرد جسے کہتے ہیں، ایبسٹریکٹ ورلڈ جسے کہتے ہیں، اس دنیا میں مؤنث و مذکر کا فرق نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا میں ابعاد نہیں ہے، قرب و بعد کا وہ تصور نہیں ہے جو اس دنیا میں تصور ہے قرب و بعد کا، دوری و نزدیکی کا۔ ذالکا دور کے لیے اشارہ ہے، ھذا نزدیک کے لیے اشارہ ہے۔ قرآن مجید کے لیے اسی قرآن مجید میں کہیں ذالکا کا اشارہ ہے، کہیں ھذا کا اشارہ ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ بقرہ میں ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، اور غالباً سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ہے۔ محمد وآل محمد صلوات، آیت میں عرض کر دیتا ہوں، آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی، یہ سورہ مبارک ہے اسراء آیت نمبر 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اس آیت میں ھذا القرآن کہا گیا، یہ قرآن، اس جگہ ذالک الکتاب کہا گیا، غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ قرآن نزدیک بھی ہے اور یہ قرآن دور بھی ہے، لیکن اصل میں یہ قرآن، جب اس قرآن کے لیے ذالکہ یا دور کا اشارہ آتا ہے تو وہ عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، نہ کہ بعد مکانی۔
فاصلہ مکانی یا بعد مکانی کی طرف اشارہ نہیں ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے، اس مکان کے اعتبار سے بعید نہیں ہے۔ اور جو لوگ حقیقت قرآن سے واقف ہیں اور با ایمان ہیں، ان کے لیے تو قرآن ہرگز بعید نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقت قرآن تجلی رب ہے، خود حقیقت قرآن تجلی رب ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں یہ عبارت نوٹ کر کے لایا ہوں نہج البلاغہ سے، اور امام جعفر الصادق علیہ السلام فرمایا ہے کہ فتجلی لہم سبحانہ فی کتابہ، فتجلی لہم سبحانہ فی کتابہ من غیر ان یکونوا رأوہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں تجلی فرمائی ہے، یہ تجلی رب ہے، بغیر اس کے کہ اس کی ذات کو لوگ دیکھیں، اس کی تجلی قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسرے الفاظ جو معصوم سے منقول ہوئے وہ یہ ہے کہ لقد تجلی اللہ لخلقہ فی کلامہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خلقت کے لیے تجلی فرمائی ہے اپنے کلام میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے تجلی فرمائی ہے اس کلام میں۔ اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں، قرآن سے غافل نہ ہوں۔ ہم سب قرآن مجید کی طرف سے بہت غفلت برتتے ہیں۔